بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کی کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 67 تک کور کیا تھا۔ پچھلی کچھ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے مختص کی تھی، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت جون سی ہے وہ زمین کے اوپر بارش کا برسانا، اور بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا مردہ زمین کو جون سے ہے وہ زندہ کر دینا۔ پھر جانوروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جون سے ہے وہ انسانیت کے لیے مختلف قسم کی آسائشیں مہیا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک بڑی نعمت جو جانوروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو دیتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے جہاں پر خون اور گوبر کے معاملات ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے دودھ کو بھی نکالتے ہیں، جس کو انسانیت پیتی ہے اور وہ اپنے لیے فائدے کا ذریعہ بناتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی مختلف فائدے کی چیزیں رکھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب جس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ نعمت صرف بطور تذکرہ ہی نہیں بلکہ اس نعمت سے بہت سے اسباق سیکھنے کو بھی ملتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے ملتے ہیں، سسٹم کو سمجھنے کے طریقہ کار ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَوْحَا، اور وحی کی، رَبُّكَ، آپ کے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، طرف شہد کی مکھی کے، ان کے، اتخذی، تو بنا لے، من الجبالی، پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھر، ومن الشجرتی، اور درختوں میں سے، ومما، اور اس میں سے جو، یعرشون، وہ اوپر چڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ جو لفظ وحی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چھپکے سے، کوئی تنہائی کے اندر کوئی بات بتا دینا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ انبیاء کی طرف جو وحی کی جاتی تھی وہ بھی اسی طریقے سے کی جاتی تھی کہ ہر بندے کو وحی اترتی سنائی نہیں دے رہی ہوتی تھی، ہر بندے کو سیدنا جبرائیل بولتے سنائی نہیں دے رہے ہوتے تھے کہ یہ آیت بول رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن رہے ہیں۔ اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سنائی دے رہی ہوتی تھی، وہ وحی کی چیزیں سنائی دے رہی ہوتی تھی۔ تو وحی کا مطلب ہوتا ہے چھپکے سے کوئی بات دل کے اندر ڈال دینا، کچھ سنوا دینا، کوئی اس طرح کا معاملہ کر دینا۔ یہاں پر وحی سے مراد جو ان سے ہے وہ الہام کرنا بھی ہے، کوئی بات دل کے اندر ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کے مکھی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کیا کہ ان اتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تم اپنا گھر جو ہے، اپنا چھتا جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر بنا لو، اور جو ہے من الشجر، درختوں میں بنا لو، ومما یعرشون، اور اس میں سے جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم کلی، پھر کھا، من کلی، ہر قسم سے، ثمراتی، پھلوں کی، فصل کی، پھر چلتی رہے، سبلا، راستے پر، ربی کی، اپنے رب کے، ذللاً، ہموار یا آسان، یخرجو، نکلتا ہے، من بطونہا، اس کے پیٹوں سے، شرابن، شربت، بطور شہد، مختلف الوانہ، رنگ اس کے، فیہ، اس میں، شفاء، شفا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لقوم، لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل کے اندر یہ بات القاء کی کہ تو اپنا چھتے کو بنا لے، اپنے گھر کو بنا لے، کہاں پر؟ فرمایا کہ من الجبالی، پہاڑوں میں سے، ومن الشجری، اور درختوں میں، اور پھر فرمایا ما یعرشون، اور اس میں سے جس کو چڑھاتے ہیں، یعنی کہ جو شتیر ہوتے ہیں ان کے اندر بنا لے، یا گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں جو پرانے زمانے میں چھتیں ہوتی تھی شتیروں کی اور لکڑیوں کی، ان کے اندر بنا لے، یا پھر انگور کی بیلوں کو چڑھانے کے لیے جو پورا ایک شیڈ سا بنایا جاتا ہے، شیڈ سا بنایا جاتا ہے لکڑیوں کے، درختوں کا اور پتوں کا اور ٹہنیوں کا، اس کے اندر اپنے چھتیں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ شہد کی مکھی کے دل کے اندر القاء کی کہ یہاں پر اپنے گھروں کو بنانا ہے۔ تو آپ شہد کی مکھی کے اوپر ذرا سا ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ شہد کی مکھی انہی جگہوں پر اپنی چھتیں بناتی ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ بہت کم ہوگا الا ماشاءاللہ کہ کسی اور جگہ پر جا کر چھتا بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کھا پی ہر پھلوں میں سے، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں کی، فصلوں کی، پھر چلتی رہے، سبلا ربک ذلولا، اپنے رب کے راستوں پر ہموار اور آسان۔
اب شہد کی مکھی کو ذرا دیکھیں نا تو اس کا ایک بڑا پراپر سا سسٹم ہوتا ہے، بڑا ہی منظم قسم کا سسٹم ہوتا ہے. آپ اس پہ تھوڑا ریسرچ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک ملکہ ہوتی ہے، اور وہ ملکہ جون سی ہے باقی شہد کی مکھیوں کی نسبت اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے، جو اس کی فزیکل سٹیٹ ہے، جو اس کی قد و قامت جسامت وغیرہ ہے، وہ باقی مکھیوں سے ڈیفرنٹ ہے. اسی طریقے سے ملکہ جون سی ہے وہ عام کھانا نہیں کھاتی، باقی مکھیاں اس کے لیے وہ کھانا لے کے آتی ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور یہ ملکہ جون سی ہے وہ ایک خاص ڈیوریشن کے اندر جو ان کا اس کو کہہ لیں ایک کلچ جون سا ہوتا ہے، اس کے اندر تقریباً 6000 سے 12000 انڈے دیتی ہے، جس کے اندر سے بچے نکلتے ہیں شہد کی مکھیوں کے. اور یہ شہد کی مکھیاں کئی قسموں کی ہوتی ہیں. ان کے اندر کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف شہد بناتی ہیں، کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو موم بناتی ہیں، یعنی موم لے کے آتی ہیں اور لا کر اس کے ذریعے سے چھتا بناتی ہیں. کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ایز اے گارڈ یا سولجر یا فورس کے طور پہ یوز ہوتی ہیں، وہ صرف وہیں پر موجود ہوتی ہیں، اور وہ باہر سے کسی دوسری مکھی کو نہیں آنے دیتی اپنے چھتے کے اندر. اور وہ مکھیاں جون سی ہیں جو ایز اے سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، وہ مکھیاں اگر کوئی دوسری ملکہ اڑ کے ان کے چھتے کے اندر آ جائے تو اس کو مار دیتی ہیں، صرف اس لیے تاکہ حکومت ایک ملکہ کی رہے، ایک سے زیادہ ملکہ یہاں پر حکومت نہ کریں تاکہ نظام درم برم نہ ہو. اسی طریقے سے کچھ شہد کی مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کوالٹی اینڈ انشورنس کے اوپر کام کر رہی تھی، کوالٹی کی فیلڈ کے اندر ہوتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، وہ چیک کرتی ہیں، وہ دروازے کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں چھتے کے، وہ چیک کرتی ہیں کہ جب جس مکھی کا کام شہد بنانا ہے یا رس چوس کے لانا ہے اور موم لے کے آنا ہے، کیا وہ لے کے آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، وہ اپنا پراپر کام کر رہی کہ نہیں کر رہی. کچھ مکھیاں بھی چیک کرتی ہیں. پھر کچھ مکھیاں جون سی ہیں وہ اس پرپس کے لیے ہوتی ہیں کہ مری ہوئی مکھیوں کو اٹھا کے باہر پھینکتی رہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں شہد کی مکھیوں کے جو اللہ تعالیٰ نے مختص کیے ہوئے ہیں. ان کی اپنی فزیکل سٹیٹ اور ان کی سوچ اور ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام قسم کی مکھیوں کو مختلف قسم کی ذمہ داریاں دی ہیں. پھر آپ اس پہ مزید تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو شہد کی مکھیاں جو چھتا بناتی ہیں، جو گھر بناتی ہیں اپنا، یہ جن سے ہے وہ ان کے میرے خیال سے 6 یا 8 کارنر ہوتے ہیں، ایک جن سے ہے وہ سوراخ کے. اس کو ہیگزاگون کہتے ہیں یا پتہ نہیں مثلث کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. بہرحال آپ اس پہ ذرا غور کریں گے تو یہ سٹرکچر آج تک کی جتنا بلڈنگ کا سٹرکچر ہوتا ہے ان سب سٹرکچرز میں سے یہ والا سٹرکچر سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر بلڈنگ کو گول بنایا جائے تب بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں بنے گی، اگر جو ہے اس کو ریکٹینگولر شیپ کے اندر بنایا جائے تب بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں بنے گی. لیکن یہ جو شیپ ہے، جس شیپ کے اندر شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے، یہ شیپ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے اور بالکل اسٹرانگ قسم کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ. اور دوسری بات کہ یہ جو اس شیپ کے اندر چھتا بناتی ہے، یہ شیپ میں اس لیے بھی بناتی ہے کیونکہ اس شیپ کے اندر ان کا اپنا پورا سائز آ جاتا ہے، یعنی پوری کی پوری مکھی اس کے اندر ایک سمو سکتی ہے. جب مکھی اس کے اندر جاتی ہے تو کسی قسم کا درمیان میں گیپ نہیں ہوتا، کوئی خالی جگہ نہیں بچتی. اگر یہ سرکولر شیپ کے اندر بنائے یا ریکٹینگولر یا ٹرائنگولر شیپ میں بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جگہ باقی بچ جائے، جو کہ جگہ ضائع بھی ہو رہی ہو. تو یہ جگہ کو بھی بالکل اکٹھے کر کے رکھتی ہیں. اسی طریقے سے ان مکھیوں کے اوپر تھوڑا سا ذرا ریسرچ کریں تو یہ مکھیاں ایک دوسرے کو الرٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں کسی خطرے کے آنے کی صورت کے اندر. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس مقصد کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ یہ اپنا ہی گند جو کہ ان کا جو پوپ وغیرہ ہوتی ہے ساری کی ساری، وہ اس چھتے میں سے اٹھا کے باہر پھینکتی جائے وقت کے ساتھ ساتھ. یعنی اپنے چھتے کو بالکل صاف ستھرا کر کے رکھتی ہیں، بہت زیادہ صفائی کی پسند ہوتی ہیں، اور یہ اپنی ملکہ کی فرما بردار ہوتی ہیں. یعنی ان کے ملکہ جو ان کو آرڈر دیتی ہے وہ اپنا اس ملکہ کا آرڈر جو ان سے ہر حال میں تسلیم کرتی ہیں. اور کچھ مکھیاں اس مقصد کے لیے بھی متعین کی جاتی ہیں کہ جو مکھی اپنی ملکہ کا آرڈر نہیں مانتی، دوسری جو گارڈ والی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس مکھی کو مار دیتی ہیں. اب اس طرح کے بہت سارے معاملات، آپ اس پہ ذرا ریسرچ کریں. ان کا بہت خوبصورت اور بہت ہی پیارا قسم کا منظم قسم کا سٹرکچر ہوتا ہے، بڑا ہی جو ہے سویلائز قسم کا سٹرکچر ہوتا ہے ان کے زندگی کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکھی کی طرف الہام کیا کہ جاؤ اور جا کے ہر قسم کا رس چوس کے آؤ، جاؤ جا کے کھاؤ پیو جو چیزیں کھانا پینا چاہتے ہو، اور اللہ کے راستوں کے اوپر چلو.
اب اللہ کی شان یہ ہے کہ مکھی اپنے چھتے سے بعض اوقات کئی کلومیٹر دور چلی جاتی ہے رس چوستے چوستے، ٹھیک ہے، اور موم اکٹھے کرتے کرتے بہت دور بھی نکل جاتی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ کبھی اپنا راستہ بھولتی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ راستہ نہیں بھولتی، یہ واپسی چلتی پھرتی واپسی اپنے چھتے کی طرف ہی آتی ہے، اور کسی چھتے میں بھی نہیں جاتی، یہ صرف اپنے چھتے کے اندر ہی آتی ہے اور اپنی ملکہ کے پاس ہی آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی یہ ایک نشانی ہے۔ فرمایا یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے شربت یعنی شہد، مختلف الوانہ فی شفاء للناس، مختلف رنگوں کا اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر سے جو ان سے ہے وہ شہد نکلتا ہے، یعنی کہ جو شہد بنتا ہے وہ ان کے پیٹ کے اندر بنتا ہے، اور جو موم یہ لا کے جس سے چھتا بناتے ہیں یہ اپنے پاؤں کے اندر یا چونچ کے اندر لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ کے اندر یا پاؤں کے اندر لے کے آتے ہیں، یہ پیٹ میں نہیں لے کے آتے، پیٹ کے اندر ان کے شہد ہوتا ہے جو کہ خاص سسٹم میں سے گزر کے جب نکلتا ہے تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب یہ شہد جو ہے یہ مختلف کلرز کا بھی ہوتا ہے، مختلف الوان ہو، اس کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے، ساری چیزوں کی نوعیت کے اعتبار سے ان کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں اور ان کے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ آپ جس طرح کی آپ کسی بھی مکھی کے ڈبے، چھتے کے ڈبے کے پاس جو ان سے ہے وہ، بلکہ وہ ڈبہ جس کے اندر مکھیاں اپنے چھتا بناتی ہیں، اس ڈبے کو اٹھا کے کسی خاص قسم کی فصل کے پاس رکھ دیں، مثال کے طور پہ گنے کی فصل کے پاس رکھتے ہیں، تو مکھیاں جو جائیں گی جا کے گنے کا رس چوس کے آئیں گی، وہ مکھیاں جو شہد بنائیں گی اس میں گنے کا ٹیسٹ آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر باغوں کے آم کے پاس ہے تو باغوں کے جو آموں کے باغ جو سے ہیں ان کے آموں کے درختوں کے اوپر جو لگنے والے پھول ہیں، اگر مکھی ان سے رس چوس کے آئے گی تو اس شہد کے اندر زیادہ ٹیسٹ آموں کا آئے گا۔ اسی طریقے سے جس فصل کے پاس اس چھتے کو رکھا جاتا ہے اس کے اندر سے ٹیسٹ اسی قسم کا آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے مختلف قسم کے شہد ٹیسٹ کیے، ہمارے ہاں تو زیادہ تر فلائی کا یا پھر وہ چھوٹی مکھی کا بیری کا شہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے تو یہی زیادہ تر دیکھا ہے۔ میں اسلام آباد میں الہدا میں پڑھتا تھا تو ہمارا ایک دوست ہے جو کہ عبداللہ عابد بادوزئی، وہ آج کل ملتان کے اندر الہدا فار مین کا باقاعدہ ایک وہ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں، الہدا فار مین کی برانچ چلا رہے ہیں، تو وہ جو ان سے ہے اپنا ایک شہد لے کے آئے جو کہ گنے کا تھا۔ اب اس شہد کو پیتے جائیں آپ کو ایسا لگتا ہے اس طرح گنے کا ٹیسٹ آ رہا ہے اس کے اندر، پھر مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں، آموں کا ٹیسٹ آ رہا ہے، مالٹے کا ٹیسٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر جو ان سے ہے اور جس فصل کے پاس رکھیں گے اس فصل کا جو اس میں ٹیسٹ آتا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہے۔ پھر وائٹ کلر کا شہد بھی ہوتا ہے، پھر لائٹ براؤن کلر کا شہد بھی ہوتا ہے، ڈارک براؤن کلر کا بھی شہد ہوتا ہے، ڈارک جو ان سے ہے وہ ریڈ کلر کا بھی شہد ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے شہد ہوتے ہیں جو کہ ذائقے کے اعتبار سے اور تھکنیس اور تھننس کے اعتبار سے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرابن، یہ شربت ہے یعنی پینے کی چیز ہے۔ شہد جو ان سے ہے یہ پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو آپ ڈائریکٹ پی لیں یا پھر دودھ میں ڈال کے پی لیں، یہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ پھر فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب شفا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اسپیسیفک بیماریوں کے لیے شفا ہے یا کلی طور پہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس طرح آج کل ہومیوپیتھی کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کے پاس جائیں یا حکمت کے حکیموں کے پاس جائیں تو ان کے پاس خاص قسم کی میڈیسن پڑی ہوتی ہے، اور وہ میڈیسن تقریباً ہر بیماری کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر بیماری کے لیے وہی میڈیسن اٹھا کے دے دیں گے، وہی پھکی اٹھا کے دے دیں گے، وہی ڈراپس اٹھا کے دے دیں گے، اتنے قطرے ڈالیں دن میں 3 ٹائم، یہ 5 مرتبہ آپ نے یہ قطرے ڈال کے پینے ہیں، 5 یا 20 یا 2 3 جتنے بھی ان کی مقدار متعین کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ہر بیماری کے لیے تقریباً ایک جیسی میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مختلف قسم کی میڈیسنز کو ملا کے جو ان سے ہے مختلف قسم کی چیزوں کو ملا کے ایک میڈیسن بنائی ہوتی ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی ہر قسم کے پھول کے اوپر جاتی ہے، جا کر ہر قسم کے پھول سے، پھل سے، پتوں کا رس چوستی ہے اور آ کر اپنا شہد بناتی ہے۔ تو جب ہر قسم کے پھولوں سے، ہر قسم کی چیزوں سے جا کے رس چوس رہی ہوتی ہے، چونکہ ہر پھول اور ہر قسم کا پودا ایک خاص قسم کی بیماری کے لیے، بیماری کے میں شفا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو جب وہ زیادہ سارے پھلوں سے، پھولوں سے چوس کے آئے گی تو اس میں زیادہ ساری بیماریوں کا علاج بھی ہوگا، بیماریوں کے سے کیور کرنے کی چیزیں بھی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شہد کو بطور شفا بھی بیان کیا۔ اب افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ نے اور مسلم نیوٹریشنسٹ جتنے بھی ہیں
انہوں نے جو فوڈ انسپیکٹر جتنے بھی فوڈ کی انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس پہ اتنی ریسرچ ہی نہیں کی کہ وہ شہد کی مکھی کے بنائے جانے والے شہد سے جو ہے بیماریوں کا علاج نکالیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے کہ اس پہ ریسرچ کرنا باقی ہے ابھی بھی، کہ اس پہ ریسرچ کی جائے، اس میں مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج باقاعدہ نکال کے دیا جائے۔ اب شہد تو اللہ تعالیٰ نے شفا کے طور پہ بتا دیا، لیکن شہد کی کوانٹٹی کتنی لینی ہے، کس چیز کے ساتھ ملا کے لینا ہے، کس ٹائم لینا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈاکٹر بتائیں گے، یہ چیز حکیم بتائیں گے، اور ایلوپیتھک ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بتائیں گے۔ تو اس کے اوپر ریسرچ کریں گے تبھی تو بتائیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ یہ بھی کھولا کہ ہم ریسرچ کی فیلڈ کے اندر آگے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ان سے ہے وہ صرف پرانی دکھیا نوسی باتیں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، آج کے دور کے اندر بھی قرآن ہر قسم کی ٹیکنالوجی کی باتیں بھی کرتا ہے۔ قرآن ریسرچ ہے، انفیکٹ ریسرچ کی باتیں بھی کرتا ہے کہ آپ جائیں، جا کے ریسرچ کریں مختلف فیلڈز میں، اور اس کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے، ہم نے قرآن کی اس بات پہ ریسرچ کی، تو آج یہ چیزیں ہمارے سامنے راستے کھلتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی ساری نشانیاں ہیں۔ جس طریقے سے ایک ملکہ ہوتی ہے جو کہ پورے چھتے کو چلا رہی ہوتی ہے، پورے سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے، اب اس سسٹم کے اندر رہنے والی جتنی مکھیاں ہیں وہ اپنے سسٹم کی مالکہ یعنی ملکہ کی مخالفت نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں، سسٹمیٹیکلی چیزوں کو سمجھیں، تو جب خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو جو خلیفہ ایک متعین کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، خلیفہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، خلیفہ ایک ہی ہوگا۔ جب ایک خلیفہ متعین کر دیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جتنی رعایا ہوتی ہے ان کے پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی خلیفہ کی بات کو تسلیم کریں۔ اگر وہ خلیفہ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ شریعت کے قانون کے دائرے کے اندر مجرم قرار پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ آ جائے اور آ کر اپنی خلافت کا دعویٰ کرے تو اس کو جو ان سے ہے وہ قتل کرنے کی سزا مقرر کی ہے۔ اس کی کیوں مقرر کی ہے؟ تاکہ سسٹم باقاعدہ طور پہ چلتا رہے، سسٹم کے اندر خرابی پیدا نہ ہو۔ جس طرح ایک مکھی ہوتی ہے، اگر ایک جو ملکہ ہوتی ہے وہ ایک چھتے کے اندر موجود ہے، اگر کوئی دوسری ملکہ اس چھتے کے اندر آ جائے تو جو سیکیورٹی فورسز ہیں مکھیوں کی وہ اس ملکہ کو مار دیتی ہے تاکہ سسٹم بہترین طریقے سے چلتا رہے۔ تو ہمیں اس سسٹم کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک بندے کے ہاتھ میں دینی چاہیے، وہ مختلف قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے، اور جس بندے کے ہاتھ میں دی اس کو با اختیار ہونا چاہیے اپنی حکومت کے اندر۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں جو سے اختیارات دیے ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر اختیارات دیکھنے کو وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہیں اور ملک کو چلانے والے لوگ کچھ اور ہیں، جس طرح ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے۔ ملک کے اندر جو ہے وہ خرافات کرنے والے لوگ کچھ اور ہیں، چلانے والے لوگ کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے، اور کنٹرول کرنے والے لوگ کچھ اور ہیں۔ اس طریقے سے سسٹم نہیں چلتا۔ سسٹم کو بہترین طریقے سے چلانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مالک ہونا چاہیے، ایک جو ہے وہ لیڈر ہونا چاہیے۔ لیڈر ایک ہوگا تو سسٹم بہترین طریقے سے چلے گا، اوپر سے نیچے تک لا اینڈ آرڈر کا سسٹم ہو جائے گا، اچھے طریقے سے معاملہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں اس سسٹم سے بھی سیکھنا چاہیے جو شہد کی مکھیوں کو لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم پھر یتوفاکم، پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں، ومنکم، اور تم میں سے من کوئی یرد پھیرا جاتا ہے الی طرف ارذل العمر نکارہ عمر کے، لکئی تاکہ لا یعلم نہ وہ جانے بعد علم جاننے کے، شیئن کچھ بھی، ان بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب علم والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تمہیں پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کے اندر بھیجا، اس وجود کو ہمارے لیے جو سے مقرر کیا، مسخر کیا، یعنی یہ جسم جو سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ پہلے روح جو سی ہے وہ موجود تھی، اللہ نے روح کو اس جسم کے اندر بھیج کے زندہ کر دیا، حرکت کے اندر آ گئی روح۔ اب جو سے اللہ تعالیٰ اس جسم کو دوبارہ مردہ کر دے گا، اور پھر وہ مردہ کر کے انسان نے جانا کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ارذل العمر کی طرف بھیج دیتے ہیں، نکارہ عمر کی طرف بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ وہ عمر جو بڑھاپے کی پیک ہوتی ہے اس عمر کی طرف کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی کلیئرلی بیان کی کہ ہر بندہ بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچتا۔ فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور تم میں سے کوئی پھیرا جاتا ہے طرف نکارہ عمر کے، یعنی ہر بندہ بڑھاپے تک نہیں پہنچتا، کوئی لوگ پہنچتے ہیں
جو پہنچتے ہیں اس عمر کے اندر اس کے مختلف قسم کی اب چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ کہ پوری زندگی کے اندر جو انہوں نے پڑھا لکھا جانا، اتنا نالج اپنے دماغوں کے اندر بٹھایا، اتنا علم حاصل کیا، اتنے ایکسپیرینس حاصل کیے، اتنے تجربات ان کے پاس موجود ہیں، لیکن جب وہ اس ارذل العمر کے اندر پہنچے ہیں، بڑھاپے کے اندر پہنچے ہیں، تو اس کے اندر جا کے ان کی عقل دوبارہ بچپنے کی طرف جانا شروع ہوگی، ان کی سمجھ بوجھ ختم ہوتی گئی، ان کی سوچ دوبارہ بچپنے والی ہونا شروع ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کے اندر جو ہے بچوں والی عادات پیدا ہونی شروع ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں تو ان کی سوچ بھی بچوں والی ہونا شروع ہوگی، ان کی گفتگو کا انداز بچوں والا ہونا شروع ہوگا، ان کے الفاظ لڑکھڑانا شروع ہوگے، جس طرح بچہ نئے نئے الفاظ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بولنا چھوڑ جاتے ہیں، جس طریقے سے بچہ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت آتا ہے بڑھاپے کا کہ جب وہ اپنے حواس بھی کھو بیٹھتے ہیں، اپنے سینسز کھو بیٹھتے ہیں، اس طرح بچہ سینسز کھو بیٹھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ٹھنڈی چیز کو یا بہت زیادہ گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اسی طریقے سے بوڑھے لوگ بھی بعض اوقات یہ سینسز کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر یعنی بڑھاپے کی پیک سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جب موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ ایمان والے ہوں، اور ہم اپنے بلبوتے پہ ہی جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں، ہم کسی کے اوپر محتاج نہ ہو جائیں، کسی کے سہارے پر نہ یہ زندگی گزاریں، ہم بلکہ انڈیپینڈنٹ ہی جو ان سے ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں، ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں اپنی اولاد کے اوپر، اپنے آل اولاد کے اوپر۔ جب آل اولاد پہ انسان ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پھر انسان کو بہت سی تکالیف، مصیبتیں اور آزمائشیں اور پھر ڈپریشن انسان کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فضیلت دی بعضکم بعض تمہارے کو علی بعض من رزق، بعض پر رزق میں، فما تو نہیں الذین وہ جو فضلوا فضیلت دیے گئے برادی لوٹانے والے رزقہم رزق اپنا، اللہ اوپر ما ان کے جو ملکت مالک ہوئے ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے فیہم فہم تو وہ فی اس میں سواء یکساں برابر ہیں۔ افا بنعمت اللہ، کیا پھر نعمت کا اللہ تعالیٰ کی یجحدون وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے بعض لوگوں پر رزق کے اندر فضیلت دی، یعنی کسی بندے کو رزق زیادہ دیا، کسی بندے کو رزق کم دیا۔ اب جس کو ہم نے رزق زیادہ دیا ہے وہ رزق کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ وہ جس کو ہم نے رزق دیا ہی بہت محدود ہے، وہ اس کے پاس اپنے کھانے کو ہی نہیں ہے، وہ لوگوں میں کیا تقسیم کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ دونوں لوگ برابر ہیں؟ جس کو ہم نے رزق دیا ہے اور جس کو رزق کم دیا ہے، جس کو رزق زیادہ دیا اور جس کو کم دیا، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اللہ جو خالق و مالک ہے ہر چیز کا، اللہ جو قادر مطلق ہے ہر چیز پر، اللہ جو علیم بذات صدور ہے، اللہ جو رازق ہے، وہ اللہ اور ہم انسان جو کہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ محدود ہیں اور محتاج ہیں اس اللہ تعالیٰ کے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر برابر نہیں ہو سکتے تو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہیں انسانوں کو؟ لوگ انسانوں کو رازق کیوں بناتے ہیں؟ لوگ انسانوں کو داتا کیوں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ لوگ انسانوں کو غوث کیوں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ لوگ انسانوں کو اللہ کے ساتھ جو ان سے حاجت روا مشکل کشا کیوں بناتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرنے والا ہے تو انسان، جب اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں تو انسانوں کو ہی کیوں اس طرح کی اتھارٹیز دیتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہ یہ بھی کام کرنے والے ہیں؟ حالانکہ جو ان سے ہے وہ اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یجعلوا بنایا لکم تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا من انفسکم تمہارے نفسوں سے ازواجن بیویوں کو، وجعل، اور اس نے بنایا لکم تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بنینا بیٹوں کو، وحفدتاً اور پوتوں کو، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، افبالباطل کیا پھر باطل پر یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ اور نعمت کا اللہ تعالیٰ کی ہم وہ یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا جو کہ تمہارے لیے سکون کا سبب ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کے لیے انسان کی کیٹیگری کے اندر ہی تسکین کے لیے بیویاں بنائیں۔ اب یہ نہیں بنایا کہ انسانوں کی بیویوں کو بنانا ہے تو وہ جنات میں سے بنائے یا جانوروں میں سے بنائے، ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان کو انسان کے ساتھ پیئر کے اندر رکھا۔ کیونکہ انسیت انسان کو انسان سے ہو سکتی ہے، اور محبت انسان کو انسان سے جس لیول کی ہو سکتی ہے اس لیول سے دوسری مخلوقات سے نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے انسان جتنا جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے اتنا اور کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا۔
اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا اور کہا کہ کھاؤ پیو پوری دنیا پوری جنت میں سے جائے کھانا پینا ہے، لیکن جو سکون کا سبب بنایا وہ آدم کے لیے پھر بھی ان کی بیوی حوا کو ہی بنایا، جو ان کے اندر سے بنایا۔ تو آدم کے لیے پوری جنت موجود تھی، لیکن پھر بھی سکون آدم کو کہاں پہ ملا؟ اپنی بیوی کے پاس ہی ملا۔ تو لہٰذا یہ بیویاں جو سی ہوتی ہیں سکون کا سبب ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹوں کو بنایا، آگے ان کے پوتوں کو بنایا، اور اس طریقے سے پوری نسلوں کو بنایا جو کہ تمہارے لیے سکون کا سبب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں، تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اولاد کو دینا، اولاد کا دینا اور بیویوں کا دینا اور پوتوں کا دینا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ کتنے خوبصورت لگتے ہیں جب پوتے اپنے دادا کے پاس آتے ہیں، نانا کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان سے پیار بھری باتیں کرتے ہیں، چومتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، کتنا محبت والا معاملہ لگتا ہے، کتنا خوبصورت معاملہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لوگ جو ان سے ہیں، یہ نعمت ملنے پر جو ان سے ہے، وہ اپنے مشرکوں، اپنے جو خداؤں، اپنے جھوٹے خداؤں کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ نے نہیں دیا، یہ تو ہمیں فلاں پیر نے یہ بیٹا دیا ہے، یہ بیٹا دینے کے لیے فلاں پیر کے پاس چلے جائیں، فلاں دربار میں جائے جھاڑو لگا دیں، وہ پیر صاحب بیٹا دے دیں گے۔ اور بھائی نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نعمت دینے والا ہے۔ جو اللہ نعمت دینے والا ہے وہ کسی اور کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، کوئی اور اس پہ قادر مطلق نہیں ہو سکتا، کوئی اور اس پہ قدرت نہیں رکھ سکتا کہ اولاد دے دے یا رزق دے دے یا پھر فراوانی کر دے کسی چیز کے اندر، یا زندگی کے حالات کو بہتر کرتا جائے، ڈپریشن سے انسان کو نکالتا جائے، اور کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی مخلوق کے اعتبار میں نہیں ہے، کسی مخلوق کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ بات رکھی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی بیویاں بنائیں۔ تو اسے ایک پوائنٹ سمجھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہانیاں آپ لوگوں کو سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں جن نے جو سے فلاں عورت کے ساتھ جو سے شادی کر لی اور ان سے آگے اولاد پیدا ہو گئی۔ بھائی نہیں ہو سکتی، اللہ نے انسانوں کے لیے انسانوں کے پیر رکھے ہیں، جنوں کے لیے جنوں کے پیر رکھے ہیں، یہ آپس میں اس طرح مکس اپ نہیں ہو سکتے شادیاں، اور یہ پھر آگے اولاد نہیں ہو سکتی ان سے۔ اولاد کا جو اصل پروسیجر ہے وہ یہ کہ میل کا فیمیل انسان کا انسان عورت کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو آگے فرمایا وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں، من دون سوائے اللہ تعالیٰ کے، ما ان کی جو لا یملک نہیں مالک ہوئے، لہم ان کے لیے رزقاً رزق من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، فلا یضربوا للہ الامثال تو نہ تم بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لیکن یہ پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہراتے ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری نعمتوں کے مل جانے کے باوجود۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر دوسرے انسانوں کو، دوسری مخلوقات کو جو ان سے ہے، وہ اس بات کا اہل سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ سارے کام کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ قدرت تو صرف اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، یہ سارے کام کرنے کی، رزق دینے کی قدرت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اور نہ یہ قدرت رکھتے ہیں اور نہ یہ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز لے کے تمہیں دے دے۔ اب یہ چیزیں ہم تو یہاں پر اکثر ان لوگوں سے پوچھیں نا جو اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بھئی تم ان سے کیوں جا کے دعائیں مانگتے ہو، اپنے درباروں پہ جا کے دعائیں کیوں مانگتے ہو، اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو ان کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانگ تو اللہ تعالیٰ سے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان پیروں سے جا کے درخواست کرتے ہیں، ان کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ بھئی پیر سے دعا کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ان سے ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ چیز لے کے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو یہ پیر اور نہ یہ تمہارے بابے اور نہ یہ تمہارے جو ان سے ہے جھوٹے خدا جو ان سے تم نے بنا کے رکھے ہیں، جن کو تم اللہ سے شریک ٹھہراتے ہو، نہ تو یہ قدرت رکھتے ہیں وہ چیزیں عطا کرنے کی، خود عطا کرنے کی، اور نہ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ اللہ سے تمہیں یہ چیزیں لے کے دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کلیئر کٹ بیان فرما دی۔ پھر فرمایا کہ فلا یضربوا للہ الامثال، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم مثالیں نہ بیان کرو کہ بھئی جس طریقے سے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو ان سے نا پیروں سے ہو کے جانا پڑتا ہے، ہمیں رسول کا واسطہ دینا پڑتا ہے، ہمیں پیروں کا واسطہ دینا پڑتا ہے، پیروں کے درباروں پہ جا کے سجدے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، اللہ کے لیے کوئی مثال فٹ نہیں بیٹھتی، اللہ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، تو یہ لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں، اللہ جانتا ہے سب کچھ، تم لوگ نہیں جانتے کہ ان لوگوں کے اوقات کیا ہے، یہ لوگ تو خود محتاج تھے دوسرے انسانوں کے، تو تمہیں کیا یہ خاک دیں گے کوئی چیز؟
یہ تو کھانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں کے محتاج تھے، اپنے دوسرے انسانوں کے محتاج تھے کہ وہ لا کے ان کو چندہ دے تو یہ اس سے کچھ کھائے پیے، اپنی گاڑیوں کا فیول ڈلوائیں۔ تو تم لوگ انہی لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یہی لوگ ہماری جو سی نا وہ ہمیں چیزیں عطا کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں؟ نہ یہ قدرت رکھتے ہیں، نہ یہ استطاعت رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو تمام چیزیں عطا کرنے والی ہے، جس کی طرف سے تمام قسم کا نفع ہے، جس کی طرف سے تمام قسم کا نقصان ہے، جس کی طرف سے تمام قسم کی شفا ہے، جس کی طرف سے تمام قسم کی بیماریاں، خیر و شر کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پوری کی پوری زندگی توحید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس پورے لیکچر میں جو کچھ بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔